اگر قائد اعظم مزید 4-5 سال زندہ رہ جاتے ہیں تو کیا تب بھی پاکستان کے حالات یہی ہوتے ہیں؟ اور رہتے قائد اعظم زندہ تو وہ کوٹ لکھپت میں رہتے اگر 1 سال رہے زندہ، انہوں نے خود دیکھا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے ملک بنا کے. دیکھتا کیا ہے میرے منہ کی طرف، قائد اعظم کا پاکستان دیکھ. اب ڈر لگ رہا ہے، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. ہمیں دعا مانگنا چاہیے کہ کوئی بس اچھا فوجی آئے، کوئی اچھا ملا آئے. ان کے بغیر اب یہ ملک نہیں چل سکتا. آپ بھی جمہوریت سے نا امید ہو چلیں؟ کیا کی جمہوریت؟ کب تک حالات ایسے رہیں گے؟ 76 برس ہو گئے ابھی تک. ہمارے پاس بم ہے، کچھ نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایٹم بم جو ہم نے بنایا اسی کی وجہ سے شاید اس کے مزید ٹکڑے نہیں ہوئے. ٹکڑے کیا بیٹا، ملک آدھا رہ گیا ہے. سب کچھ وہی ہو رہا ہے اس آدھے ملک کے ساتھ. 71 میں ہوا. مجھے لگ رہا ہے بند ہو جائے گا سی پیک وغیرہ. کیوں سر؟ غلاموں سے کوئی کام بھی کرایا جا سکتا ہے. مگر سر ہم تو آزاد ملک ہیں. بیٹا تم ہوگے، میں تو نہیں ہوں. قائد کے بعد کوئی بھی سربراہ اچھا آتا تو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے. 25 کروڑ ایک نہیں ہوتے. ہم نے سنا ہے کہ 1965 میں ہوئی تھی ایک بار فوج کم تھی تو سبھی فوجی بن گئے تھے. اب فوج زیادہ ہے، آج بھی سبھی فوجی بننا چاہ رہے ہیں تاکہ سکون سے رہے. سر 1971 میں کیا جذبہ تھا؟ میں تو اب تک روتا ہوں. ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی. زیادتی بہت چھوٹا لفظ ہے. کبھی انقلاب آ سکتا ہے پاکستان میں؟ انقلاب کے لیے یہ زمین بے قراری رہے گی. انقلاب کو گزرنا چاہیے، نہیں گزرے گا. جو بجٹ بنتا ہے اس میں تعلیم اور صحت کے لیے جتنے پیسے رکھے جاتے ہیں آپ کے خیال میں یہ انف ہے؟ نہیں بیٹا، یہ گالی ہے، اس کو منہ سے بھی نہیں نکال سکتے. اتنی بری گالی ہے. یوم سیاہ منانے کو کہہ رہے ہیں 9 مئی کو، جو ہوا ہے واقعہ. مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا، وہ یوم سیاہ نہیں تھا. اسکول کے جو 400 بچے مر گئے تھے وہ یوم سیاہ نہیں تھا. اسے کیوں نہیں مناتے؟ آپ کے اور فوج کے تعلق کو سمجھ نہیں پاتا. کوئی فوجی تقریب ہوتی ہے تو آپ کو ہوسٹنگ کا کہا جاتا ہے، سیاچن جانا ہوتا ہے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے آپ سے کہا جاتا ہے. مگر سر آپ ان کے خلاف بھی بولتے ہیں. خلاف نہیں بولتا، میں جھوٹی تعریف نہیں کرتا. فوج ہماری ضرورت ہے، ہم بھی فوج کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں رہے پھر فوج کیا کرے گی؟ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان اگر جیل میں رہے تو وہ مینڈیلا بن جائیں گے، باہر گئے تو خمینی بن جائیں گے. کیا لگ رہا ہے کیا بننے جا رہے ہیں؟ ہمارے آج کے مہمان ایک لیونگ لیجنڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، بلکہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں. جناب انور مقصود صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جیتے رہیے. اچھا سر، ریسنٹلی جان ایلیا صاحب کی برتھ ڈے گزری ہے، انہی سے سٹارٹ کرتے ہیں. سر آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا اور کس طرح کی نشستیں ہوتی تھی اور آپ نے ان کو کیسا پایا؟ یہی کمرہ ہے جہاں وہ مہینے میں 5-6 مرتبہ آتے تھے. اچھا. اور بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ میری کتابیں کہاں ہیں. میں نے کہا سر آپ کی تو ابھی ایک ہی کتاب آئی ہے، وہ ہے میرے پاس. پھر جب ان کی کتابیں آنا شروع ہوئی پھر آگے بولے کچھ سناؤ مجھے تم، اگر میری کتابیں تم نے پڑھی ہیں. میں نے کہا میں سناؤں گا تو مزہ نہیں آئے گا، آپ ہی سنائیے. آپ کے سنانے میں ایک لطف چاشنی ہے. بولے نہیں وہ تم چاہ رہے ہو میں حرکتیں کر کے سناؤں جو کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں سیدھی سیدھی سنائیں باتیں کر کے. بہت نفیس انسان. آج بھی اکثر بیٹھ جاتے ہیں آ کے میرے کمرے میں اور میں ان سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا ہوں. اچھا. کہتے لاہور میں تم بول کے آئے ہو میرے لیے بہت، سب چیزیں میں لکھتا رہتا ہوں. وہ جو بولتے ہیں اس سے. مگر جان بھائی کو سب شاعر مانتے ہیں. جان بھائی کی نثر جو ہے وہ شاعری سے بہت بڑی ہے. کیا اچھی نثر کی. مطلب ان کے خاندان میں سب پڑھے لکھے، مگر یہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے. جو لکھا دل سے لکھا، اور جو شاعری کی وہ گفتگو ہے، شاعری نہیں ہے، وہ بات چیت ہے آپس کی. اچھا سر، ظاہر سی بات ہے آپ کا ان سے بہت گہری دوستی والا تعلق تھا، تو دوست اپریسیشن بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور دوست کی کوئی چیز اچھی نہ لگے تو تنقید بھی ہوتی ہے. تو آپ کے کام سے متعلق ان کی کیا رائے تھی؟ دوستی جو ہے، دوست جو ہے ایک ہی رشتہ ہے جو اپنی مرضی سے بناتا ہے انسان. دوست میں ان کو جان بھائی کہتا تھا، وہ مجھے انو کہتے تھے، اور کہتے تھے بھائی کا لفظ نکال دو، جان کہو خالی. میں کہا جان میں 48 کی پیدائش، میں 40 کی پیدائش ہوں، آپ 31 کی ہیں، تو یہ فرق ہے تھوڑا میں آپ میں، اور کافی فرق ہے 9 برس کا. بولے نہیں بس ٹھیک ہے تم جان کہو مجھے. اور کسی کی برائی نہیں کرتے تھے.
اچھا یعنی بازی اس طرح کے کہ نہیں گھٹیا ہے یہ ہے وہ ہے، کبھی لفظ اس طرح کے سنے نہیں میں نے. مجھ سے کہتے تھے کہ انو تم بہت سے جھمیلوں میں پھنس گئے ہو، 58 سے پینٹ کر رہے ہو تم، تو پینٹنگ ہی کرتے رہتے، تو پھر یہ تم اس میں کیوں آ گئے مشین میں؟ میں نے کہا تصویریں اس وقت میری بک نہیں رہی تھیں، کم بکتی تھیں، مہینے میں 4-5 تصویریں بک جاتی. اور یہ جب لکھنا شروع کیا میں نے، کیونکہ گھر میں زہرا پر شاعری کرتی تھی، بجیا سنجیدہ لکھتی تھی، سارا نقوی براڈ کاسٹنگ میں تھیں، BBC، وائس آف امریکہ. چھوٹی بہن کوکنگ کا شوق تھا زبیدہ طارق کو، میرے بڑے بھائی چیف سیکرٹری تھے سندھ کے. تو میں نے اپنا کہا کہ میں مزاح لکھتا ہوں کچھ، کیونکہ پریشانی میں سب سے آسان چیز ہے مزاح لکھنا. پریشانی میں؟ پریشانی میں اچھا. وہ غمگین شاعری والا تو بوگس ہوتی ہے بالکل. تو جو آدمی دوسروں کو ہنساتا ہے سب سے زیادہ وہی پریشان رہتا ہے، وہ بدلہ لیتا ہے کہ میں اگر خوش نہیں ہوں تو دوسرے تو خوش ہوں. پھر مجھ سے کہتے سناؤ کیا لکھا ہے، تو میں بولے کہ آج کیا لکھا تم نے؟ میں نے کہا آج مصحفی پہ لکھا ہے. تو کہہ لیں گے مصحفی کا شعر سناؤ کوئی. تو میں نے ان کو سنایا کہ اے مصحفی میں بیٹھا اب کیوں نہ خاک چھانوں، دل سا عقیق میں نے اس کی گلی میں کھویا. گر پڑے، بولے کہاں سے نکالا شعر، دوبارہ پڑھو. اس میں عقیق کا لفظ کیا اچھا ہے، دل سا عقیق. اے مصحفی میں بیٹھا اب کیوں نہ خاک چھانوں، دل سا عقیق میں نے اس کی گلی میں کھویا. پھر کہنے لگے کہ اچھا. میں نے کہا اور جو رایت مطلع ہوتے ہیں غزلوں کے، اس مصحفی کا بھی ایک چھوٹی بہر میں بہت اچھا ہے. گر ابر گھرا ہوا کھڑا ہے، آنسو بھی تلا ہوا کھڑا ہے. تو کہنے لگے اب تو مصحفی پہ لکھو. تو میں نے مصحفی پہ پورا ایک آرٹیکل لکھا، اور مصحفی کے وہ اشعار جو لوگوں نے بہت کم سنے ہیں، کلیات ہی نہیں چھپی تھی مصحفی کی. تو پھر میں نے کہا جان میرے بائی پاس ہو چکا ہے میرا، تو میں تو مصحفی کا ہی شعر یاد آتا ہے مجھ کو. ہم تو سمجھے تھے مصحفی، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. یہ تو بائی پاس پہ کب لکھ گئے تھے وہ. اچھا. پھر کہنے لگے تم درد پہ کام کرو، درد کو بھی کسی نے چھوا نہیں ہے، اور واحد شاعر ہے درد جو کمبخت ہر شاعر میں موجود ہے. تو میں نے کہا درد موجود ہے، درد کی شاعری نہیں ہے. بولے نہیں، درد کا لفظ بتا رہا ہوں. پھر میں نے درد پہ لکھا، ان کو سنایا. کہ لگے اب تم پینٹ کرنا چھوڑو، ٹی وی چھوڑو، اور تم یہ سب جو شاعر تمہیں پسند، ناسخ، جرت، آتش، مومن، ان سب پہ لکھو. میں کرتا تھا، وہ سناتا تھا بیٹھ کے، یہی سنتے تھے بیٹھ کے. اچھا سر، ابھی آپ نے بات کی کہ جو کامیڈی لکھنا یا طنز و مزاح لکھنا جو ہے، یہ انسان جب اندر سے رنجیدہ ہوتا ہے تو یہ لکھنا زیادہ وہ ہوتا ہے. تو سر آپ کو ایسا کیا غم تھا جو آپ اس طرف آئے؟ ہم لوگ حیدرآباد سے جب آئے تھے 10 بھائی بہن آئے تھے. میرے نانا اول تعلقدار تھے حیدرآباد میں، کمشنر، داغ دہلوی کے شاگرد تھے. میری والدہ کے نکاح نامے پر جو گواہ ہیں وہ جگر مرزا آبادی اور مولوی عبدالحق تھے. تو ایک بڑا گھر تھا، 21-22 کمرے تھے گھر میں. سب چھوڑ چھاڑ کے صرف کتابیں لے کے پاکستان آ گئے. پھر ٹینٹوں میں رہے، خیموں میں رہے کوئی 2 سال، PIB کالونی میں رہے، بغیر چھت کے کوارٹر میں رہے. تو سب پریشان رہتے تھے، 6 بہنیں، 4 بھائی، نانا نانی، پر نانی میری دوست تھی، وہ بھی ساتھ تھی. سر مالی مسائل؟ وہ پیدا ہو گئے تھے مالی مسائل، کوئی تھا نہیں، سب چھوڑ آئے تھے وہاں. ٹھیک ہے. مکان بیچا بھی نہیں، دے آئے، سب نوکروں کو دے آئے تھے. پھر ابھی 10 بھائی بہن، ہم اسی لیے خوش رہتے ہیں کہ والدین نے صرف ہم کو چھوڑا، نہ گاڑی چھوڑی، نہ گھر، نہ بینک بیلنس، نہ کچھ. بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں تھا.
تو ہم سب آپس میں یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ والدین نے جائیداد نہیں چھوڑی. اگر جائیداد چھوڑتے تو پھر جھگڑے شروع ہوتے. تو خیر یہ باتیں تو بتانے کی بھی نہیں ہیں، مگر یہ کہ ہم سب اپنے اپنے راستے پہ نکل آئے. جان سے جب پہلی مرتبہ ملا میں تو کہہ لے کہ تمہارے بھیا کو جانتا ہوں، احمد مقصود حمیدی کو، بہت پڑھے لکھے ہیں. تو تمہارا کیا شوق ہے؟ یہ ٹیلی ویژن پہ جو بکواس کرتے ہو خالی یہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ میں نے کہا یہ شوق تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. بولے پاپولر ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، پاپولر ہونا کوئی نہیں چاہتا، ہو جاؤں وہ الگ بات ہے. اور دیکھو میں بھی بہت عمدہ انسان ہوں مگر پاپولر نہیں ہوں. میں نے کہا جان بھائی پاپولر کا لفظ بہت برا ہے. شہرت جو ہے نا وہ مل تو جاتی ہے، پھر اس کو قائم رکھنا ایک عذاب ہو جاتا ہے. کہنے کہ نہیں مشہور ہونا چاہیے. تو اب وہ جو کتاب چھپی ان کی، تو پھر وہ بڑی یہ کتاب آ گئی، شاید ٹائٹل دیکھو کیسا لگ رہا ہوں. میں نے کہا کہ وہ روشنی پڑ رہی ہے آدھے چہرے پہ، آدھا سیاہ ہے. بولے کم وقت پینٹر نے کی ہے، پورے روشن کر دیتا منہ میرا، جیسے کہ یہ کتاب ہے وہ. اس کی بات ہو رہی تھی جی. کہ آدھے پہ روشنی ڈال دی، آدھے پہ. میں نے کہا جدھر سورج ڈوب رہا ہوگا وہاں سے لی ہوگی تصویر اس نے، اور آپ کا سورج تو طلوع ہوا ہے اس کتاب کے بعد. بالکل بالکل صحیح. مگر پھر مجھ سے مذاق بہت کرتے تھے، بہت زیادہ. کوئی ہنسا ہو مجھے تو. اچھا صحیح. اچھا سر، جب آپ 1948 میں ہجرت کر کے آئے تو آپ تو 8 سال کے تھے، مگر 8 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ کافی چیزیں دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. تو سر اتنا بڑا گھر چھوڑ کے آئے، ہجرت کر کے آئے، ہجرت کا غم لے کر آئے، تو آپ کے دماغ میں مطلب کیا خواب تھے آپ کی فیملی کے؟ نئی سرزمین، نیا آسمان. آئے کیوں تھے سر؟ ہم مسلمان سمجھ تو رہے وہاں بھی تھے رک کہ گئے. ہندوستان اب وہ نہیں رہا جو تھا، ٹھیک ہے. اور یہ اور بدلے گا. تو چلو نئے ملک چلتے ہیں. پھر نظر حیدرآبادی بھی ہمارے رشتے دار تھے، تو ان کی جو نظم کا ایک شعر ہے، کیا کہے کیسے سمنزاروں کا دامن چھٹ گیا، ایک گلے تازہ کی خاطر ہم سے گلشن چھٹ گیا. تو یہ گلے تازہ کی خاطر جو ہے ہم بھی آ گئے. اور اچھا ملک تھا، ہے اچھا ملک، مگر یہاں کے رہنے والوں کی قسمت خراب ہے. اب تو 24-25 کروڑ لوگ ہیں، سربراہ کوئی اچھا مل کے نہیں دیتا. ایک بھی قائد کے بعد کوئی بھی سربراہ اچھا آتا تو ہم لوگ پتہ نہیں کہاں ہوتے آج. جہاں ہم ہیں نہیں ہونا چاہیے. ایک بم بنا لیا ہے، کیا فائدہ اس بم کا؟ جس ملک میں روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ملازمتیں نہیں ہیں، اس ملک کے پاس بم ہے. تو سر ہم کیا سمجھیں کہ آپ اس فیصلے سے خوش ہیں یا آپ کو کچھ پچھتاوا ہے؟ اگر ایک دفعہ دوبارہ آپ کو موقع ملے یہ ڈیسیجن لینے کا تو آپ کیا کریں گے؟ اس پاکستان سے اچھا ملک اور کوئی نہیں ہے، ساری دنیا میں کوئی ملک اس ملک سے اچھا نہیں ہے. 4 موسم، سمندر، صحرا، پہاڑ، دریا، نہریں، پھول، پھل، کیا نہیں ہے. لوگ بھی اچھے، نہیں ملتا ہے، سب کہیں نہیں ہے دنیا میں. یہ ابھی ملک بھی اس وقت بھی ایسا ہے، کسی غریب کے آپ سندھ میں یا پنجاب میں چلے جائیں، بغیر بتائے ہوئے آپ 4-5 لوگ چلے جائیں، بغیر کھانا کھائے وہ آپ نہیں جا سکتے اس گھر سے، بغیر اطلاع کے گئے. کچھ بھی ہوگا وہ کھا کے جائیں گے آپ لوگ. دنیا میں کہیں نہیں ہے.
اگر ایک کسی نے بلایا ہے، مجھے بلایا ہے کسی نے، میں اپنے ساتھ اگر دوست لے گیا ہوں تو دوست کی پلیٹ نہیں رکھی رہتی میز پہ، میں نے تو آپ کو بلایا تھا. یہ ایسا ملک ہے. اچھا سر، آپ کو کراچی سے ایسا کیا لگا ہوا ہے؟ کام تو آپ نے پورے پاکستان میں کیا، مگر کراچی میں ہی آپ کیوں رہتے ہیں؟ کراچی سے کوئی خاص لگا ہوا ہے آپ کو، محبت ہے؟ جبکہ اب تو یہ کوئی رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں شہر بہت برا ہو گیا ہے. بڑا ہو گیا، برا نہیں، بڑا ہو گیا. اچھا. 1947 سے روزانہ خیبر میل آتی ہے رات میں، یہاں صبح پہنچتی ہے، بھری ہوئی آتی ہے، اور جو لوگ آتے ہیں وہ اس میل سے واپس نہیں جاتے، ان کو لے کے نہیں جاتی. یہ سلسلہ 76 برس سے چل رہا ہے. دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کراچی کے، آ جاؤ، ماں کی طرح ہے. اچھا سر، جب آپ نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان پر اسٹرگلنگ پیریڈ بھی رہتا ہے، تو آپ کا جو فرسٹ چانس تھا جس سے آپ مطلب فیمس ہوئے، تو آپ اپنے اسٹرگلنگ پیریڈ کے بارے میں کچھ شیئر کیجیے. بیٹا امتحان پاس کرنے کے بعد میری بہنوں نے سفارش کی تھی، ایک صاحب سے، ان کا نام تھا آغا سنابتی، یو بی ایل کے ہیڈ تھے، جی. کہ انور کو نوکری دے دو. مجھے نوکری مل گئی. یو بی ایل میں؟ ہاں، ٹھیک ہے. مگر مجھے کھارا در برانچ میں ملی. اچھا. بس میں جانا جمشید روڈ سے کھارا در، 2 بسیں بدلنا پڑتی تھیں مجھے. تو میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے لکھ کے اپنا ٹرانسفر وارڈ برانچ وکٹوریا روڈ پہ کر لیا، اور اچھا. سگنیچر میں نے اپنے افسر کے کیے، اور میں ٹرانسفر بھی ہو گیا، میں آ گیا وارڈ برانچ. اچھا. اس کے بعد معلوم ہوا کہ انور مقصود کا ٹرانسفر کس نے کیا وارڈ برانچ میں. تو جو مینیجر تھے انہوں نے کہا جی آپ کا ہیڈ آفس سے خط آیا ہے. تو انہوں نے کہا لیٹر ہیڈ تو آپ ہی کے آفس کا ہے، ہیڈ آفس سے کہاں سے آیا؟ وہ سگنیچر انور نے بے ایمانی سے کی. پھر مجھے نشتر صاحب نے، جمیل نشتر نے بلایا، کہا اس میں تو وہ جیل ہو سکتی ہے کہ اتنے اچھے سائن کر لیا تم نے. میں نے کہا سر آپ اس برانچ میں جا کے بیٹھیں. نہیں بیٹھ سکتے آپ، اور یہ سفارش کی نوکری بیکار ہوتی ہے، نوکری خود ملتی تو اچھا تھا. صاحب میں پینٹ کرتا ہوں، لکھتا ہوں، نہیں مجھے بیکار ہے میرے لیے. چھوڑ دی میں نے نوکری. ٹھیک ہے. دوبارہ انویسٹمنٹ کارپوریشن میں مل گئی مجھے، میں شیئرز ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. وہاں بھی نہیں کام کیا میں نے، مگر پھر صرف ای ایم آئی میں چلا گیا میں. وہاں ریکارڈنگ کا میرے شوق تھا مجھے اپنا، وہ ٹھیک تھا. پھر ڈان گروپ میں چلا گیا، حریت کا ایڈیٹر ہو گیا میگزین کا. اس پہ بھی جب شیرٹن ہوٹل بن رہا تھا یہاں، تو ضیاء الحق کا زمانہ تھا، وہ سب چیزیں شراب وراب بند ہو گئی تھی. تو میں نے، وہ میرے پاس آئے کیا کریں، کیونکہ ان کے لابیز کا نام میں نے لکھا تھا سب. اچھا. کہ یہ سب بن گیا، کیا کریں گے؟ میں نے کہا اس کا نام شریعتن کر لیں. اب وہ کراچی شریعتن ہو، میں نے اشتہار لگا دیا. وہ اشتہار سے آگ لگ گئی. دفتر میں ٹرکوں پہ لوگ مجھے مارنے کے لیے بھرے ہوئے ہیں، پتھر لیے ہاتھوں میں. پھر میں نے حمید ہارون میرے باس تھے، محمود ہارون منسٹر تھے انٹیریئر کے، میرے بھائی سندھ کے انفارمیشن سیکرٹری تھے. ان کا کیا کیا، تم مار دیں گے، یہ مسجدوں سے خلاف اعلان ہو رہے. تو پھر میں نے کہا کہ پتھر وتھر پڑ رہے ہیں تو میں ہی جاتا ہوں ان کے سامنے کراؤڈ کے. تو میں گیا تو ایک پتھر آیا، میں نے کہا آپ مجھے مار دیں. میں سمجھ رہا تھا کہ ایک اسلامی ملک میں اسلام ختم ہو گیا ہے، تو میں اندازہ کرتا ہوں کہ ختم ہوا ہے یا نہیں. ایک ایسا اشتہار بناتا ہوں، اس پہ ریئیکشن آئے گا تو ابھی اسلام ہے زندہ. آج ریئیکشن آ گیا، اسلام زندہ ہے، میں خوش ہوں، اب مجھے مار دے. وہ مجھے ٹرک میں بٹھایا، گھمایا، نعرے مارتے رہے زندہ باد کے. بچ گیا. تو سر یہ اب تو کافی ٹائم ہو گیا، تو یہ واقعی آپ سے غلطی سے ہوا تھا یا آپ نے اسی لیے کیا تھا جو نے بتایا؟ کچھ دوسرا سوال کرو. اچھا سر، معین اختر صاحب کے لیے آپ نے 36 سال لکھا تقریباً. جی، لوز اسٹاک ایک ماسٹر پیس، تقریباً 400 ایپیسوڈ، 419. 419 ایپیسوڈ. تو سر معین صاحب گئے تو ان کے جانے کے بعد یہ کنٹینیو نہیں ہو سکا. اس کرسی پہ کوئی اور بیٹھ نہیں سکا.
میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر آپ کو معین جیسا کوئی ملا نہیں، یا آپ ان کے جانے کے بعد ڈسہارٹ ہو گئے، اس طرح کا آپ نے لکھنا چھوڑ نہیں، دیا؟ مرنا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے اٹھا لے، جس کو چاہے اٹھا لے. اس کیلیبر کا ایکٹر نہ ہندوستان میں ہے نہ پاکستان میں ہے. چاہے سنجیدہ رول ہو چاہے مزاحیہ ہو، معین کو اسکرپٹ چاہیے تھا. خراب اسکرپٹ ملتا تھا، وہ خراب اداکاری کرتا تھا. اسکرپٹ ٹھیک ہے تو کمال کر دیا اس نے. جیسے ہاف پلیٹ میں جو معین نے کیا تھا پرفارمنس معین کی. پھر 2:30 2:45 4:20 شو ٹائم بہت کام کیا. باہر کے شوز، پاکستان میں شوز، کوئی 1000 تو شوز کیے میں نے ساتھ اس کے. بہت بڑا ایکٹر تھا. سر نو ڈاؤٹ معین اختر بھی لیجنڈ تھے، مگر ہم پھر کیا سمجھیں گے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہو گئی ہے؟ نہیں، مسخرے تو بہت ہیں پاکستان میں. اچھا. وہ سب نیشنل اسمبلی میں بیٹھے. اب یہ ٹوٹے اسمبلی تو میں ٹرائی کروں شاید کوئی معین کی جگہ آ جائے. تو سر ابھی کچھ لیٹسٹ لکھ رہے ہیں آپ؟ میں ایک میر تقی میر پہ فلم لکھی ہے میں نے، فلم ہے؟ کیونکہ غالب پہ تو آ گئی ہے فلم. ٹھیک ہے. سیریل بھی آ گئی. غالب پہ 3 فلمیں بن چکی ہیں. ایک پاکستانی نور جہاں سدھیر تھے، وہ غالب کہتے ہیں. کیا نام ہے؟ غالب. غلط. اچھا سر، اب کچھ پاکستان کی موجودہ سچویشن کی بات کر لیتے ہیں. جو موجودہ ہے صورت، ہاں. یہ 47 سے ہے، اور جب تک پاکستان ہے یہ موجودہ ہی رہے گی. سر موجودہ صورتحال میں ہمارے جو ینگسٹر ہیں بہت زیادہ مایوس ہیں. تقریباً ہر سال 6-7 لاکھ ہائیلی اسکلڈ لوگ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان کی کریم ہے، مزدور وغیرہ نہیں ہے. تو سر یہ اتنی مایوسی کیوں ہے؟ اور یہ اگر اس طرح جاتے رہیں گے تو پاکستان کو کون چلائے گا؟ کسی صاحب کا شعر ہے، دیکھتا کیا ہے میرے منہ کی طرف، قائد اعظم کا پاکستان دیکھ. اچھا. اب ڈر لگ رہا ہے نوجوانوں کو کہ ان کو مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. جو نوکریاں کر رہے ہیں، خاص طور پہ کراچی کے نوجوان، وہ کچھ سمجھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے. سچے ایماندار بچے ہیں سارے یہاں، سچ بولتے ہیں. لڑکیاں بہت قابل ہیں. اب جائیں بینکوں میں، اخبار کے دفتر میں، کسی بھی جگہ بھی جائیں، مل میں چلے جائیں، ٹیکسٹائل مل میں لڑکیاں کام کریں، بینکوں میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں، اخبار میں لڑکیاں کام کریں، ٹیلی ویژن کے دفتروں میں لڑکے کم نظر آتے ہیں. وہ ہیں زیادہ تر باہر چلے گئے. تو سر ملک کون چلائے گا سر؟ سارے قابل لوگ باہر چلے جائیں گے تو ہم صرف پولیٹیشنز ہی قابل رہ جائیں گے میرا خیال ہے. اسلامی ملک ہے، عالمیہ چلائیں گے. اچھا سر، ایک امیجنری سوال ہے. اگر قائد اعظم مزید 4-5 سال زندہ رہ جاتے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے دیتے، تو کیا تب بھی پاکستان کے حالات یہی ہوتے؟ 4-5 سال اور رہتے قائد اعظم زندہ تو وہ کوٹ لکھپت میں رہتے. ایک آدمی نے قائد سے بڑا لیڈر تو میں نے اپنی فلموں میں نہیں دیکھا. اتنے بڑے لیڈر تھے وہ، سچے، اور جانتے تھے کہ اپنا فیصلہ کس طرح منوانا ہے. بہت بڑے آدمی تھے. اگر 1 سال رہے زندہ، انہوں نے خود دیکھا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے ملک بنا کے. جو لوگ میرے ساتھی تھے، سرحد پہ، بارڈر پہ خون خرابہ ہو رہا ہے، لاشیں گر رہی ہیں، اور وہ وزارتیں چننے کے سلسلے میں پڑے ہوئے ہیں. قائد نے یہ سوچا نہیں تھا کہ پارٹیشن میں ہجرت ہوگی. جو لوگ یہاں ہیں یہاں رہیں گے، جو ہندوستان میں ہیں ہندوستان میں رہیں گے. مگر یہ جو اب ہجرت، مہاجر جو ہے، مہاجر کا مطلب تھا کہ حضور کے زمانے میں جو لوگ مکے سے مدینے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا تھا. مکہ خدا کا گھر، مدینہ محمد کا گھر. مگر جو لوگ بریلی سے کراچی آ رہے ہیں انہیں مہاجر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور جب 76 برس ہو گئے، اب یہ مہاجر نہیں ہیں، یہ سندھی ہیں، اردو اسپیکنگ سندھی ہیں.
اس لفظ نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. سر کراچی کی سیاست تو ہو ہی اس مہاجر لفظ کے اوپر رہی ہے. وہی تو نقصان ہوا ہم لوگوں کو، بہت نقصان ہوا. اچھا سر، آپ نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھی، جمہوریت بھی دیکھی. آپ کو لگتا ہے کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد کوئی ایسا ڈکٹیٹر یا جمہوری وزیر اعظم آیا جس نے ملک کے لیے کچھ اچھا کیا ہو، یا جو اگر 10 لوگ ہیں تو ان میں سے قدرے بہتر رہا ہو؟ کوئی نہیں. کوئی ایک بھی نہیں؟ ایک بھی نہیں. کوئی آ سکتا ہے؟ اب یہ کہ ہمیں دعا مانگنا چاہیے کہ کوئی اچھا فوجی آئے، کوئی اچھا ملا آئے. ان کے بغیر اب یہ ملک نہیں چل سکتا، مگر ان کو اچھا ہونا چاہیے. مطلب آپ بھی جمہوریت سے نا امید ہو چلیں؟ کسی کا مطلب ہی نہیں معلوم جمہوریت کا. یہاں اچھا. نعمت ہے جمہوریت، اللہ کی دی ہوئی ہے. اب حالات ایسے ہیں کہ جو دل میں ہے جو ہے زباں پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ، جو ہے زباں پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ، جو دل میں ہے بلا نہیں سکتے زبان پر. یہ اکبر الہ آبادی کا. تو پھر کیا ہے کہ جمہوریت ہر ایک کو حق ہونا چاہیے، جو وہ کہتا ہے سنیں لوگ، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے. مگر کب تک حالات ایسے رہیں گے؟ بدلنا تو پڑے گا. ہوا، پانی، بجلی پہ تو قید نہیں ہے. یہ تو سب کا حق ہے، یہ تو سب کو ملنا چاہیے. اور جو پڑھے لکھے بچے باہر جا رہے ہیں، مجبوری ہے جا رہے ہیں، وہ آئیں گے واپس. اچھا. بڑا اچھا، اس سے اچھا ملک کہاں ملے گا ان کو؟ مگر کافی وقت گزر گیا، 76 برس ہو گئے ابھی تک ہم نے، یعنی ہمارے پاس بم ہے. کیا ہے، کیا کریں؟ کچھ نہیں ہے. اور تو سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بم ہی ہے، ایٹم بم جو ہم نے بنایا ہے، اسی کی وجہ سے شاید ملک اب تک اس کے مزید ٹکڑے نہیں ہوئے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس ملک کی جو حالت ہے اس کی وجہ سے ہے، ایٹم بم کی وجہ سے. اچھا. اب ٹکڑے کیا بیٹا، ملک آدھا رہ گیا ہے. اس آدھے ملک کو لوگ بھول گئے ہیں، یہاں یاد بھی نہیں، بچوں کو تو پتا بھی نہیں کہ اس پاکستان ہمارا حصہ تھا. بنگلہ دیش زیادہ مسلمان، زیادہ سچے پاکستانی، ان کے ووٹ سے پاکستان بنا. اگر ان کا ووٹ نہیں ہوتا تو پاکستان نہیں بنتا. پھر ہم نے کیا ٹریٹمنٹ کیا کیا ان کے ساتھ. اب سبق نہیں حاصل، سبق پڑھتا نہیں کوئی ہے نا، سبق نہیں پڑھتے، پڑھنے نہیں آتا. سب کچھ وہی ہو رہا ہے اس آدھے ملک کے ساتھ جو پہلے 71 میں ہوا تھا. ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اپنی غلطیوں سے. اب یوم سیاہ منانے کو کہہ رہے ہیں، 9 مئی کو جو ہوا ہے واقعہ. جی جی. پاکستان، مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا، وہ یوم سیاہ نہیں تھا. اسے کیوں نہیں مناتے یوم سیاہ؟ اسکول کے جو 400 بچے مر گئے تھے وہ یوم سیاہ نہیں تھا. ہمارے تو یوم سیاہ کئی گزرے ہیں، گزرتے ہی چلے جا رہے ہیں. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، یوم سیاہ تھا. بے نظیر کو قتل کر دیا، وہ بھی یوم سیاہ تھا. کیا کریں؟ صحیح سر، آپ نے بھی کہا کہ حالات بدلیں گے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، یا میں اپنی زندگی میں، یا میرے بچے اپنی زندگی میں
تبدیل ہوتا پاکستان دیکھ سکیں گے یا اس سے بہتر پاکستان دیکھ سکیں گے؟ دیکھنا چاہیے. میں تو نہیں دیکھوں گا, تم دیکھو گے. سر ڈائریکشن اگر نظر آ جائے کہ صحیح سمت میں چل رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں, مگر اس وقت تو ڈائریکشن ہی نظر نہیں آ رہی سر, کیسے دیکھیں گے؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں. صحیح سمت میں جو لوگوں کو جانا ہے ان کو بھی صحیح سمت کا نہیں پتا, کبھی لیفٹ کہتے ہیں, کبھی رائٹ کہتے ہیں, کبھی لیفٹ کبھی رائٹ, انہیں کو نہیں معلوم کہاں جانا ہے. سیدھے جانا چاہیے. جو کہ بس ابھی پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, وہ سمجھے کہ ہم چھوٹے ملک میں رہ رہے ہیں. جب تک ہم چھوٹا ملک پاکستان کو نہیں سمجھیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہندوستان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہندوستان کا یو پی کا جو صوبہ ہے اس کی آبادی پاکستان کے برابر ہے, ایک صوبے کی. وہاں سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں, پاکستان میں 21 ہیں, جس میں ایک کھلی رہتی ہے وہ بھی نام کی وجہ سے, علامہ اقبال اوپن. یہ کیا نام ہے یونیورسٹی کا؟ ٹھیک ہے, حالات بدلیں گے. اقبال نے خواب تو دیکھا نہیں تھا, اقبال کا خواب نہیں تھا, کیونکہ اقبال کو پتا تھا اتنے بڑا آدمی کہ خواب کبھی پورے نہیں ہوتے. تو ایسا خواب کیوں دیکھا اقبال نے؟ اقبال نے سوچا تھا کہ ایک ملک ہونا چاہیے الگ. اقبال سے بڑا شاعر, ہر صدی ایک بڑا شاعر پیدا کرتی ہے. ایک نے میر کو پیدا کیا, ایک نے غالب کو, ایک نے اقبال کو. فیض اسی صدی میں پیدا ہوئے جس میں اقبال پیدا ہوئے. اقبال کے جانے کے بعد فیض اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکے جس پہ اقبال بیٹھے ہوئے تھے. فیض بہت بڑے شاعر ہیں مگر اقبال کی جگہ نہیں لے سکے. اقبال تو کہہ گئے تھے پہلے, یہ جہاں جب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ. اقبال نے کہا دونوں چیزیں نہیں ہیں, یہ جہاں جب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ. اچھا سر, آپ نے ایک بڑی اچھی بات ابھی کہی کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں خود کو چھوٹا ملک سمجھنا ہوگا. بالکل. مگر سر ہم تو سمجھتے ہی نہیں, ہم تو 5ویں بڑے ملک, 7ویں ایٹمی قوت, $6 ٹریلین کی ہمارے پاس معدنیات ہے, آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا وہ, مطلب ہماری تو سر بات ہی شروع بڑے سے ہوتی ہے, بڑی سے ہوتی ہے. معدنیات $1 ٹریلین کی تھی کل تک, آج کوئٹہ جا کے پوچھے کہاں ہے. یہ سب مجھے لگ رہا ہے بند ہو جائے گا, سی پیک وغیرہ. کیوں سر, کیوں لگ رہا ہے؟ غلاموں سے کوئی کام بھی کرایا جا سکتا ہے, جو حکم. صحیح, مگر سر ہم تو آزاد ملک ہیں. بیٹا تم ہو گے, میں تو نہیں ہوں, تم ہو گے آزاد. سر مجھ جیسے نوجوانوں کو بڑا عجیب نہیں لگے گا کہ ہم نے آزادی کا وہ پڑھا اور ہندوستان کو توڑ کے پاکستان بنا اور یہ بنا, اور واقعی ہم غلام پھر ہیں. پاکستان کو توڑ کے بنگلہ دیش بنا. بالکل. تو سر ہمیں تو سکھایا گیا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں, آپ کہہ رہے ہیں غلام ہیں. ذہنیت غلاموں والی ہے, رہتے آزاد ملک میں. اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے. یہ 25 کروڑ ایک نہیں ہوتے. جس دن یہ ایک ہو جائے نا اس دن تم تباہی پھیر دیں گے. اچھا سر, ہمیں بلکہ میں نے بھی پڑھا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم کبھی ایک نہیں ہوتی, ہم نے سنا ہے کہ 1965 میں ہوئی تھی ایک بار ایک. تو آپ کو کچھ یاد ہے اس جنگ کا احوال ہاں, کہ کیا جذبہ تھا؟ ڈرے ہوئے تھے ڈرے ہوئے تھے. کہ حملہ ہو رہا ہے, ظاہر ہے بچنا ہے سب کو. ٹھیک ہے. فوج کم تھی تو سبھی فوجی بن گئے تھے. اب فوج زیادہ ہے, آج بھی سبھی فوجی بننا چاہ رہے ہیں تاکہ سکون سے رہے. اور سر 1971 میں کیا جذبہ تھا, وہ بھی آپ کی آنکھوں کے میں تو سامنے اب تک روتا ہوں. میں تو بنگالی گانے میرے پاس بہت ہیں, بنگالی پینٹرز کی تصویریں ہیں میرے پاس. پاکستان کا سب سے اچھا حصہ ہم نے کھو دیا. زیادتی کی سر ہم نے ان کے ساتھ, ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی. زیادتی بہت چھوٹا لفظ ہے.
تو الیکشن جیت گیا تھا. 47 سے 71 تک ہم نے حکومت کی ہے. 4 سال کے لیے انہیں حکومت دے دیتے کیا نقصان تھا؟ سر آپ کی نظر میں اس کا سب سے بڑا قصوروار کون ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے. اچھا سر، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان اگر جیل میں رہے تو وہ مینڈیلا بن جائیں گے، باہر گئے تو خمینی بن جائیں گے. تو سر ابھی تو وہ جیل میں ہی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا بننے جا رہے ہیں وہ، یا کوئی تیسرا آپشن بھی ہے؟ فی الحال تو مجھے جیل میں نظر آ رہے ہیں. جیل چینج ہو سکتی ہے. عمران خان 3.5 سال حکومت میں رہے، آپ کے خیال میں انہوں نے بھی مایوس کیا؟ جی. آپ کو کیا لگتا ہے کون سے کچھ بہتر کام تھے جو وہ کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کیے؟ ریونج لینے کے چکر میں وہ 3.5 سال کچھ نہیں کر سکے. بدلہ لینا ہے اس چوروں سے. کتنے سبھی چور ہیں اس ملک میں، 2 چور نہیں ہیں، 2 ڈاکو نہیں ہیں. 25 کروڑ میں سے 14 کروڑ ڈاکو ہیں. تو ان 3.5 سال میں اگر وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کرتے خالی، اور سب بھول جاتے بدلہ لینا وغیرہ. خالی ایمانداری سے ملک ترقی نہیں کرتے، مگر کیونکہ خود ایماندار ہے وہ، تو اوروں کو چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایماندار ہوں. کوئی بری بات نہیں ہے، مگر 3.5 سال بہت ہوتے ہیں حکومت میں ایک آدمی کے لیے. پڑھا لکھا ہے، باہر کا پڑھا ہوا ہے، مگر سنا ہے وہ کسی کی بات سنتے نہیں. وہ دوست ہیں میرے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے الیکشن میں. ووٹر تو ہے اس کے، ووٹ بینک ہے عمران کا، چاہے وہ الیکشن میں کھڑا ہو یا نہ ہو. تو سر آپ نے کہا کہ وہ ایماندار ہیں، ان پہ تو گھڑی چوری کرنے کا کیس، توشہ خانہ کے تحائف چوری کرنے کا کیس، اور 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل، یہ ساری اس طرح کی چیزیں. 101 کیسز ہیں. جی جی. اب جو گھڑی کا تحفہ جو ملا تھا بیچنا نہیں چاہیے تھا، رکھ لیتے اپنے پاس. بیگم صاحبہ نے کہا ہوگا بیچ دو تو بیچ دیا. جو حق تھا ان کا، اس کی پیمنٹ کر دی تھی انہوں نے. 101 کیسز ہیں. صحیح. اچھا سر، جب وہ وزیر اعظم تھے تو آپ سے بات چیت ہوتی تھی، ملاقات ہوئی آپ ایک سے؟ دفعہ بھی. اچھا، تو وہ آپ کو پہلے والے عمرانی نظر آئے یا کچھ تبدیلی آ گئی تھی؟ جب عہدہ ملتا ہے تو انسان تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے. تبدیلی آ گئی. وہ پہلے تبدیلی آ گئی تھی، اس کے بعد وہ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ نے کبھی پاکستان کی سیاست میں شریف اور اصول پسند سیاستدان کامیاب ہوتے دیکھیں؟ یاد پڑتا ہے کوئی جس کا بہت نام ہوا؟ 2 تھے، 2 کامیاب. جی. آپ نے شریف کا لفظ استعمال کیا، شہباز شریف اور نواز شریف کامیاب. اچھا سر، کیا ہم اس طرح کی قوم ہیں کہ ہم کبھی انقلاب برپا کر سکیں گے؟ انقلاب کے لیے یہ زمین بے قراری رہے گی. انقلاب کو گزرنا چاہیے، نہیں گزرے گا. ہم قوم نہیں ہیں. جس دن ہم قوم بن گئے نا، ایران والے بن گئے، ہم سڑکوں پہ نہیں آتے. باتیں سب کرتے ہیں، سڑک پہ کوئی نہیں آتا. تو مطلب یہاں کے حالات کبھی نہیں سدھریں گے، کیونکہ بگاڑ اتنا زیادہ ہے کہ میرا خیال ہے بہترین انقلاب سے ہی آ سکتی ہے. یہ زمین ایسی ہے، نہ اس کو بارش کی ضرورت ہے، نہ اس کو کھاد کی ضرورت ہے، نہ گندم کی. اس کو انقلاب کی ضرورت ہے، وہ آ کے نہیں دے رہا ہے. کبھی آئے گا بھی نہیں آپ کو لگتا ہے؟ مخدوم کا ہے، اے جانے نغمہ جہاں سوگوار کب سے ہے، تیرے لیے یہ زمین بے قرار کب سے ہے، گزر بھی جا کے تیرا انتظار کب سے ہے. اس کی نظم کا نام انقلاب ہے. مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. نوجوان اس ملک کے بہت اچھے ہیں، لڑکے لڑکیاں. ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکے، کرنا چاہیے تھا. مگر یہ نوجوان نسل 66% اس وقت نوجوان ہے پاکستان میں، آبادی میں، وہی کریں گے. حالات کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں لوگ ہنستے رہیں جو میں لکھوں. اب اس وقت میرے 21 اکاؤنٹ ہیں یوٹیوب پر، جو کہ میرا ایک بھی نہیں ہے.
جی سر، مجھے یہ سوال آپ سے میرے پاس پوچھنا، فون ہی نہیں ہے، میرے پاس وہ کیو موبائل ہے چھوٹا، پہلے نوکیا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس کیو موبائل ہے چھوٹا. مجھے یہ سوال آپ سے پوچھنا بھی تھا کہ ماشاءاللہ اس عمر میں آپ اتنے ایکٹیو ہیں کہ ٹویٹر کے 12 اکاؤنٹ چلاتے ہیں سر آپ. میرا نہیں ہے کوئی اکاؤنٹ اس میں. اچھا، کوئی بھی آپ کا نہیں ہے. سب آپ کے چاہنے والے ہوں گے یقیناً، جو آپ کے نام سے بناتے رہتے ہیں. یا دشمن ہے یا چاہنے والے ہیں. اور اچھا سر، آج کل ایک چیز اور بہت چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوتی ہیں، اوپر آپ کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بھی جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور انور نیچے مقصود. آپ کا نام ہوتا جی ہے جی. انور مقصود. تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے نہیں نہیں آپ کے نہیں ہے. سر، ہمارا جو بجٹ بنتا ہے اس میں تعلیم اور صحت کے لیے جتنے پیسے رکھے جاتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ انف ہے؟ نہیں بیٹا، یہ گالی ہے، اس کو منہ سے بھی نہیں نکال سکتے ہم. اتنی بری گالی ہے یہ بجٹ کا جو ہے، صحت کا اور تعلیم کا. تعلیم اگر بچے پڑھ لکھ گئے نوجوان پورے ملک کے، تو پھر ووٹ کیوں دیں گے ان کو جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں 70 سالوں سے؟ تو نہیں پڑھاؤ، رہنے دو. اچھا سر، ہم اس وقت خطے میں سب سے سلو ترقی کر رہے ہیں، جبکہ آبادی سب سے زیادہ تیزی سے بڑھا رہے ہیں. تو آبادی بڑھنا آپ کے خیال میں الارمنگ ہے؟ بیٹا جب ملازمت نہیں مل رہی ہے، کام پہ نہیں جاتے، گھر پہ رہ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اور کچھ تو کریں. کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ہی انٹرٹینمنٹ رہ گیا ہے جس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے. اور اتنی دیر بات کی تم سے میں نے کبھی زندگی میں اتنی دیر بات کسی سے نہیں کی. سر محبت ہے آپ کی. کچھ وقت اگر اور مل جائے، ایک دو کوسچنز اور ہیں. اچھا سر، میں آپ کے اور فوج کے تعلق کو سمجھ نہیں پاتا. کہیں فوجیوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے تو آپ کو بلایا جاتا ہے، کوئی فوجی تقریب ہوتی ہے تو آپ کو ہوسٹنگ کا کہا جاتا ہے، سیاچن جانا ہوتا ہے، فوجیوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے. مگر سر آپ ان کے خلاف بھی بولتے ہیں، میں اور خلاف نہیں پھر بھی بولتا. پھر بھی آپ کو بلاتے ہیں وہ لوگ. سر کیا میں خلاف ریلیشن ہے؟ نہیں بولتا. جی جی. میں جھوٹی تعریف نہیں کرتا. اچھا. خلاف بولنے اور جھوٹی تعریف کرنے میں بڑا فرق ہے. تو میرے پاس سویلین ایوارڈ ہیں، ہلال امتیاز مجھے دیا گیا ہے، پرائڈ آف پرفارمنس ہے، قائد اعظم گولڈ میڈل ملا ہے مجھے. میرے پاس فوجیوں کے دیے ہوئے جو تحفے ہیں تمغوں کی طرح کے، وہ 22 ہیں. اچھا. پیچھے رکھے سب تمہارے. مگر یہ کہ فوج ہماری ضرورت ہے، ہم بھی فوج کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں رہے پھر فوج کیا کرے گی؟ اچھا سر، ماشاءاللہ آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی، مدینہ شریف بھی آپ گئے. تو آپ اپنی فیلنگ شیئر کر سکتے ہیں کہ مطلب پہلی بار جب آپ نے خانہ کعبہ کے دیدار کیا تو؟ میں تو دیکھ نہیں سکا تھا کعبے کو، زمین پہ نظریں تھی میری، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کیا. پھر اچھا وقت گزرا. مدینے میں بہت مزہ آیا مجھے. کعبے میں ڈر لگا، مدینے میں محبت ہی محبت تھی. اچھا سر، پاکستان کی طرح سرحد پار بھی آپ کے بہت سے فینز ہیں انڈیا میں، تو وہاں سے کبھی کام کرنے کی آفر ہوئی آپ کو؟ بہت دفعہ. تو سر کیوں نہیں کیا آپ نے؟ نہیں یہاں ٹھیک ہے، یہیں صحیح ہے. اچھا. اور میسیجز وغیرہ اپریسیشن کے آتے رہتے ہیں، بہت پرانے بہت. ایپیسوڈ دیکھتے ہیں وہ لوگ ہاں لوز سب، ٹاک کے، اور جاوید اختر وغیرہ کے اور سب کے آتے ہیں فون. کئی ایکٹر ہیں انڈیا کے، وہ بنگالی کرکٹر کا انٹرویو دیکھ کے بہت فون آئے ہندوستان سے. اچھا. تو آپ کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ جب سے ہجرت کر کے آئے اس کے بعد گئے آپ؟ ہاں کئی دفعہ گیا. میں ریختہ میں جاتا ہوں. اچھا. پھر ایم ایف حسین میرے بہت دوست تھے، پینٹر ان کے. مجروح صاحب سے، جاوید و شبانہ سے دوستی بہت ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور میں تھوڑا سا کنفیوز بھی تھا آپ کا انٹرویو لیتے ہوئے، کیونکہ آپ نو ڈاؤٹ بہت بڑی شخصیت ہیں. انشاءاللہ کبھی دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ بھی بس آپ سے جیتے رہو، خوش رہو، اور ان حالات میں بھی تو مسکراتے رہو. جزاک اللہ سر. آپ لکھتے رہیں سر، ہم مسکراتے رہیں گے. جیتے رہو. بہت شکریہ سر.